وأجمل الخلق سبحان الله وأجمل الخلق سبحان الله وأرفع الخلق سبحان الله وأفسخ الخلق سبحان الله وأنسب الخلق جیسا خون کوئی أنسب الخلق وأرشد الخلق وأمجد الخلق وأبلغ الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأقرب الخلق وأعرف الخلق وأول الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزادنا وأخترنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وقرآننا وفرقانا سبحان الله أكمل أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أمجد أنسب أبصر أكرم أرشد أبلج لحن ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا ونذلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريك وجودنا وقرة وجوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب كريم ربنا وعدوة قدوة قدوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھی جاؤ پھر پڑھو سبحان اللہ مغز قرآن سبحان اللہ اے مغز قرآن روح ایمان جان دین تقریب میری یہ شعری ہے آگے ہوگی تفسیر جو تقریر سننے کے لیے آیا تو تقریر یہ شعری ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان
جان دی ہست حبے رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہست حبے رحمت للعالمین مل کے بولو ہست حبے رحمت للعالمین ہست حبے اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں ملیو جنہیں ساڑھے جیاں کمینیاں نو ہمنے مصطفیٰ عطا فرما حال کوئی نہیں ساڑھا تو فضل بہت بڑا ہے حال ہے کہ ساریاں برائیاں دا مجموعہ فضل یہ ہے کہ باوجود برائیاں دے بندہ جنتی سبحان اللہ سمجھ آ رہی اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ رسالت کرے زیادہ زور رکھو تو حیدری بھی وچی ہے تو تحقیق بھی وچی ہے نعرہ رسالت آپ بھی زندہ آباد سبحان اللہ یہ امت کو نہ سمجھ نہیں آتی امت بادشاہ سی امت ہے مطلب چلیاں کلیاں تے فضل ہو جائے تو سمجھ تھوڑی لگتا ہے سمجھ نہیں آتی کوئی ادھر جتنیاں وزیرتاں نے سرکار دی وزیلت دے تھلے تھلے حضور دی وزیلت دے صدیق پاک تھلے بولو نا ہے تو بولنا ہے تو سب بول دے کیوں نہ پھر ہے تو ابو بکر پاک بھی سرکار تو تھلے عمر پاک بھی تھلے عثمان پاک علی پاک حسنین پاک سمجھ آ رہی ہے 1.25 لاکھ نبیوں دی شانہ رسولوں دی شانہ جبریل بھی مکائیل بھی اسرافیل بھی عالم جبروت بھی ناسوت بھی ملکوت بھی لاہوت بھی آہوت بھی ساری کائنات اے تساں نام میں بلکہ رکھ دیتا ہے جس نے وارثے کائنات اے نا ہی غلط رکھے نا ہی غلط اونج نہ میں نے رگڑا لانا اجے تو کمرے چلا سکتا اجے جڑا میں لانا ہے وہ تو کمرے چ کرنا اے کہ نال وارثے کائنات چلے دے چلے نہ ہون کملے وارثے حضور وارثے کائنات کیا لکھیا جی وارث کا کیا مانا ہے اوئے ان العلماء ورثۃ الانبیاء چلے ہو ان الانبیاء ان العلماء ورثۃ وہ علماء وارث ہیں انبیاءوں کے حضور کائنات کے وارث نہیں ہے کائنات کے مالک ہے جب کہ بولو کائنات کے کیا ہے ایک بار جلال بولو کائنات کے کیا ہے کائنات کے کیا ہے آسمانوں کے زمینوں کے شب کے رب کے ہواؤں کے برسات کے سمندروں کے پہاڑوں کے نبیوں کے رسولوں کے فرشتوں کے جنت کے قلم کے لوح کے کرسی کے اب بولو عرش کے
جشن منانا ہے جشن مالکے کائنات انشاءاللہ یہ لکھنا ہے جشن مالکے کائنات کلیاں کرنا کرنا گا یہ سبق ہے نا جڑا یونیورسٹی وچ نہیں لب رہا یہی تو گل ہے جڑی کالج وچ نہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں بچیا تیرا علاج نظر کے سوا کی بات ہے طے شدہ بات ہے مالک سرکار کریم کی معرفت اور پہچان سرکار کریم کی معرفت اور پہچان جسے میسر ہو جائے جسے ادھر مجھے دیکھو جسے میسر ہو جائے اسے سرکار کے وجود میں خدا کے انوار کیا نظر آتے ہیں انوار بلکہ اجے بھی میں انوار تک لے گیا توڑے اذہان دے مطابق گل کرنے واسطے سائیں میں اگر جلوائے خدا نہ دیکھ سکو تو تمہیں ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ایک والی منڈو شنو پھر سن لو یہ سائیں میں جلوائے خدا نہ دیکھ سکو تو تمہیں ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی تم صرف نماز و روزے پڑھ رہے ہو اور رکھ رہے ہو مسلمان و مومن نہیں مومن وہ ہے جو دیکھے محمد کو نظر خدا جس نے مجھے دیکھا من رانی حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا رولا ہے تکیہ کس ہے رولا حضرت ویسے کرنی پاک نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے ملاقات کی نا مولا علی پاک نے حضرت عمر پاک نے حضرت ویسے کرنی نے فرمایا تو سنتوں وہاں ڈٹھا ہے حضور نو انہاں آگیا جی انہاں آگیا نہیں تکیا انہاں آگیا پھر اور کس نے دیکھا ہے حضرت عمر فوراً بول پہ انہاں کیا کہ ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا فرمایا نہیں ابو بکر نے بھی سایہ دیکھا ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تو کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہا جب ابو بکر نے نہیں دیکھا تو میں نے کہا سے دیکھا تو بولا پھر کس نے دیکھا ہے وہ بولا دیکھے گا جو بھی قیامت کوئی دیکھے گا مصطفیٰ کیا بولا کو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حضور دے غلاموں تو کولوں موچو نہیں اٹھ کے نس جاؤ میری کھوپڑی بڑی عجیب ہے حضور دے نام دے نیچے بولنا تو کسے نماز شماز کا پیدا کوئی نہیں تو کسے مسیح شیف کا پیدا کوئی نہیں تو کسے اسلام کا پیدا کوئی نہیں دین اس کا ہے جس کے کلیجے میں محمد بولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد تسی کہتے ہیں مسیح ایک نہیں کروڑ مسیحتاں بنا لو ککھ نہیں ہو تسا جے حضور نہیں تھے اور پتروت کلیجے دے اور ٹکڑے ہو یہ کیا بیچتی ہیں چیزیں مسجدیں سونے کے سامنے مسجدیں یہ مٹیریل ہی ہے نا یہ مٹیریل کیا محبوب خدا ہے چلے ہو اے پکھے کیا رحمت للعالمین ہے یہ بلب اور یہ شیشے رحمت للعالمین ہے اور رب کعبے کو بھی نہیں دیکھتا محمد کے چہرے بولو نعرہ رسالت بولو نعرہ رسالت
نہیں آ رہا پیسے توجہ ہی کرو آپ بھی نہ کرو آپ بھی حضور کی طرف توجہ کرو بن رہی ہے مووی جہاں بن رہی ہے ہو رہی ہے سیل جہاں ہو رہی ہے دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کون ہے جو میرے عشق میں تڑپتا ہے بتی بتی بابا یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول غلام ہے غلام ہے رسول ہے غلام ہے عاشق یہ غلام میں موت بھی قبول ہے بولو ہم اپنے نبی کے دیوانے سارے ہم اپنے نبی کے دیوانے سرکار نبی کے دیوانے دلدار نبی کے دیوانے لجپال نبی کے دیوانے آپ بتائیں مجھے حضور پاک نے کیا یہ فرمایا ہے صحابہ کرام کو کہ جو تمہارے بعد آئیں گے نمازاں بڑیاں پڑھن گے مسیتاں بڑیاں بنان گے ایک روایت کٹ کے لے آؤ میں تمہاری ٹنگ دے تھلوں لنگ جاؤں جتی تھلوں میں نو لنگا دینا حضور نے جس بات پر فخر کیا ہے تمہاری جس بات پر فخر کیا ہے تمہاری داڑیوں پر نہیں کیا اور تمہاری نسلوں پر نہیں کیا فرمایا ایک جماعت صحابہ آنے والے آ رہے ہیں وہ کہیں گے اور دنیا لٹ جائے ساڑی محمد نظر آئے یہ حدیث حضور نے فرمایا سیاتی علی امتی زمان یا سیاتی زمان علی امتی یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن واحد حضور نے فرمایا میری امت پر یہ وقت آئے گا کہ مسجداں نمازیاں نال بھر جان گیاں انہاں وچوں ایک بھی مومن نہیں ہوئے سوچ لو اور یہ حدیث شریف ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو تو یا رسول اللہ پر ایمان کس شے کا نام ہے فرمایا تو نبینہ ہے بخاری پڑھ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے کر کے ہاتھ پکڑ لیا او جوانوں کن کھولو دل سے کن کھولو اے حدیث شریف میں 1000 باری بیان کی ہے میں ابھی بات اور کرنے لگا ہوں آپ کان کھولے جس کو سمجھ آئی جس کو نہ آئی اس کو پھر نہ آئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایسے کر کے حضور نے ابو بکر عمر پاک کا ہاتھ پکڑا انا عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا جی بند کر لینا انا عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن شام فرماتے ہیں قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے ساتھ تھے ہم سے کیا مراد ہے یہ ہو جواب میں کلیمان میں نہیں سو جماعت پوری نال تھی حضور نے فاغذا بے عمر ابن الخطاب بے جد عمر ابن الخطاب عمر پاک کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے میں 10 ہوئے عمر ساڑھے نے محبت ہے ہی تجھے ہے ہی تو کتنی ہے ہی 10 ایس کونے تو لے کے اس کونے تک توانو توڑی ماں دی چھاتی دے دودھ دے قطرے دی قسم ہے جھوٹ نہ بولنا تو گھر سچی کرنا میرے نال ایمانداری ہو دیسو اس تو پہلے حضرت عمر نمازاں کو نہیں پڑھی ہوتی آج کو نہیں کیتے حضور نے جہاد کو نہیں کیتا اے گل حدیث شریف مدینہ شریف کی وارد ہوئی آپ وہاں پر بیان فرما رہے ہیں مدینہ کی گلی ہے جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو نماز تو فرض ہوئی ہے مکے وچ تو نماز تو ادو ہی فرض سی پترو اے حضرت عمر فاروق جدوں ایمان لے آئے نا میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو حضرت عمر فاروق نے آن کے کلمہ پڑھ دیا یہ گل کیتی سی کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں آگے ہاں آگے اللہ رب نہیں ہے آگے ہے آگے ڈر کا دا آج نماز بار پڑھا گے اور جملہ میرا بھی سن لو حضور نے فرمایا عمر تو آئے نواں تو ڈردہ مردہ میں کوئی نہ دھیان رکھنا فرمایا ڈردہ مردہ میں کوئی نہ میریاں حکمتاں نے جڑیاں اجے تینوں ساتھ نہیں سمجھ آئی ہے فرمایا تو نواں آیا ہے آج ہی آیا ہے ڈر مر کوئی نہیں فرمایا ہمیں خدا نے اپنا محبوب مطلق بنایا ہے یہ ہماری حکم ہے حکمتیں ہیں خیر اذان نمازوں میں پڑھ دے رہے آج کی یہ جڑا ہاتھ نپ کے پیا دن کہ تو محبت کتنی کرتا ہے فقال لہو عمر حضرت عمر بول پہ انہیں کہا واللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم
انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، من کل شیء الا من نفسی. اجے تو من کلے بھی کو نہیں تھے. ہوں ان دسو اجے من کلے کتنے ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ عشق نہیں آسان. میرا ایک دماغ بھیجا ہے کہ دو بندے چپ ہونے جناب میں اللہ کی بالخصوص کوئی مولوی چپ ہوئے داڑھی رکھ کے، میرا دل کرتا ہے میں لا لما جتی نو لما پا لما کہ تم عاشق کس طرح ہے ہوئے لوگوں نے وہاں کہنا واسطے میں عاشق غلط بات مت کر کہ تو عاشق، اگر عاشق ہے تو ایسا چلا بڑھ جا کہ تیرا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ ہے نہیں کرنا کر. دنیا کہے کہ یار نہیں ہو نہیں یار انہوں سمجھ ہی کو نہیں آمدی تو سمجھ آمدی بھی نہیں عاشقہ ہو. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. بنی وہ جڑی گل ساری سے مائی نہیں زلیخا، مائی زلیخا کون جی؟ مائی اچھا بولو مائی زلیخا جڑی سی نا جڑا انہوں وہاں دو سہیلیاں سمجھا کہ کون تیری مت ماری گئی تیری یوسف چلی ہوئی ہے اور تو اپنی عمر ویکھو یوسف دا حسن دیکھ. اے زلیخا نے سمجھانا ہی نا اپنی عمر دیکھ اور یوسف کا حسن دیکھ. اور یہ بدلا کہ تو یہاں بیٹھی رہتی ہے چوک میں اکھاں تیریاں جنور رہا نہیں تو نبینی ہو گئی ہیں لہجے نہیں کردی رہی. وہ تو یوسف نے تو کیا ہی ہے یوسف نے تو دینو اگو جڑی گل زلیخا نے کیتی ہے کن کھول کے سنیو ذرا ہے تو سنیو اتھوں اندر بھی کن ہوندے اندر بھی کن ہوندے اندر والے دے سننا. زلیخا نے کہا میں عشق اس واسطے نہیں کیتا یوسف میں نو ویکھے میں تے اپنا عشق نو ویکھنا ہے یوسف نو نہیں. اس نے کہا میں نے محبت اس لیے کی نہیں ہے کہ یوسف مجھے دیکھے، مجھے یوسف اچھا لگتا ہے میں نے تو اس لیے محبت کی ہے. تو جے کدی زلیخا نو یوسف چنگا لگے تو راتاں دیہاڑاں زلیخا یوسف کرے امتی نو حضور چنگے لگن تے حضور دا نام. اچھا اب سارے کے سارے من کل شیء فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بخاری مسلم شریف دی حدیث ہے ایک کدی وہابیاں نو پتہ لگ جائے تو قسم مسلمان ہو جانا ہے. سمجھ آ جائے یہ مسلمان ہو جانے یہ دنیا نو سمجھ آمدی نہیں. آئے ہائے کیا بابا جی جان قربان بابا تیرے جان قربان. اب غور کریں کہ من کل شیء من کل کا کیا مطلب؟ من کل کا مطلب کیا ہے؟ ہر شے ماں تو وقت کے محبت کرتا ماں تو وقت کے پیو تو وقت کے اولاد تو وقت کے گھر تو وقت کے کاروبار تو وقت کے کعبے تو وقت کے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں جان سے بڑھ کر نہیں. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اس رب کی قسم. اے مولوی صاحب کی گل نہیں جے رحمت للعالمین دا فرمان جے. اے اگر تمہیں کوئی خشک مولوی تمہیں پٹڑی سے اتارنے لگے تو کبھی اس کنجر کی بات نہ سننا. اگر تمہیں کوئی خشک بندہ ہٹائے اس راہ سے تو کبھی نہ ہٹنا اور حضور کی بات پر پکے رہنا. فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا نہیں حتی اکون احب الیک من نفسی. ایمان تیرا ہے پورا نہیں ہے پورا نہیں ہے کیوں سنو نا ہے کیوں تو پورا کیوں نہیں ہے کیوں تو پورا کیوں نہیں. جے پورا نہیں تو ادھا ہے
تجھے ادھا ہے تو وہ کیوں ہے، تجھے پورا نہیں تو وہ کیوں نہیں؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ بھائی ایمان تو ہے نا، یہی حضور نے فرمایا پورا نہیں، ایمان یہی فرمایا کہ یہ مطلب ادھا ہے۔ ادھا کس طرح ہو گیا؟ کہا نا جب من کل شیء کا ادھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں تو ود کے محبت کی تھی، شروع ہے ایمان، پھر پیو تو بھی ود کی تھی، تھوڑا اور ود گیا، پھر بیوی تو بھی ود کی تھی، تھوڑا اور ود گیا، پھر پترا تھی تو بھی ود کی تھی، تھوڑا اور ہو گیا، پھر ہر شاید ود کی تھی اور ہو گیا، اتنا اور ہو گیا، ادھا ہو گیا۔ اگے بریک لگ گئی، نمازہ تو پڑھی جانے پر بریک لگ گئی، نمازہ میں لفظ دے نہیں۔ وہ نمازہ تے موجود نے لفظ دا کیوں نہیں پیا؟ اوے عمر دیاں نمازہ تے موجود نے لفظ دا کیوں نہیں؟ اوے عمر کے روزے موجود ہے پڑھتا کیوں نہیں؟ اوے عمر کا حج موجود ہے رک کیوں گیا ایمان؟ اعمال موجود ہے ایمان رک گیا ہے، اعمال موجود ہے ایمان رک گیا ہے، روز عمل اچھا ہو رہا ہے ایمان نہیں ود رہا۔ اور لے خدا کرے ہو تمہارے کلیجے وچ بڑھ جائے گل، اور روز عمر نیکیاں کر رہے ود نہیں رہا، اور نبی نے حق بھی نپ لیا ہے نہیں ود رہا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں بڑھ رہا، روزے رکھ رہے ہیں یہ نہیں بڑھ رہا، کہا تو پھر کیسے بڑھے گا؟ کہا جب تک مجھ سے جان سے بڑھ کر پیار اور عشق نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ سنا تو کہا کیا ایسے ہے؟ فرمایا جی ایسے ہے۔ ہاں بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا، اے پڑھ لو، اٹھو پترا اٹھے انہوں میں سمجھا جاؤں گل، تو اٹھ کر نہیں رہنا، انہوں میں گل سمجھاؤں۔ اے این ہاتھ رکھ لیا، رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، این ہاتھ رکھ لیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میں نبی ہوں نہ یہ عمر ہے، میں بھی حضور کا کتا ہوں یہ بھی حضور کے کتے ہیں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گلی میں چلتے چلتے ہینڈ پھڑ کے رک گئے، بولو رک گئے کہ نہیں؟ گلی ہے کہ نہیں؟ جا رہے تھے کنہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، حضور نے ہاتھ نپ لیا، نپ کے روک کے فرما لیا، محبت کتنی سڑے نہ کرتے ہیں گل دس، انہیں شروع کر دیتی گل شروع کر دیتی ہوں نا، حضور نے روک لیا، عمر رک گئے، پیر جے پٹیا نہیں اگے، ادھر میرے حل تک ہو، اجے اتھے نے اتھوں پیر پٹ کے اتھے نہیں آئے، اجے پیر اتھوں پٹ کے اتھے عمر بولو موچو اتھوں پیر پٹ کے اتھے نہیں آئے، اتھے کھلوتے نہ جے کھلوتیاں کھلوتیاں اجے ادھا ہے۔ یہ دیکھا تمہیں دو ٹکے کے مولوی تمہاری پتنی کیسے ٹیڑی کرتے ہیں خبیث کے بچے، آؤ 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 ایمان ملے گا ایمان ملے گا، میں نے کہا جان لعنت ہوئے تیرے تے، ایمان تو دینا ہے، اور ایمان جیدی محبت نہ آئے ہو ساڑھے دل بھی اب توجہ کریں، پیر پٹیا تھو بولو نہیں، حدیث بخاری میں مسلم میں موجود ہے، یاد رکھ لینا، متفق علیہ روایت ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں حدیث بخاری دی ہوئے سمجھاواں میں تو سمجھو حضور دے محبت کرنا لے جس نے عشق اللہ جاون سندے رنگے جو مرضی سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے بھائی شاہد کرنے نال باتاں نہیں پڑھ دی،
میرے کلیجے کے ٹکڑے اجے پیر پٹیا نہیں بولو نہیں کھلوتیاں ادا سی اچھا بولو پورا نہیں سی پورا نہیں سی نا نہیں سی نا فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ایمان تیرا تا پورا ہونا ہے جدوں میرے نال اندروں جان تو ود کے محبت کریں. اور تھی کھلوتیاں کیا اینجے آگے اینجی ہے آگے پھر گواہ ہو جاؤ یا رسول اللہ واللہ ہے اللہ کے حبیب اللہ کی قسم انت احب الی من نفسی. اب میری طرف دیکھنا عمر کو ایمان پورا کرنے کے لیے کعبے نہیں جانا پڑا، عمر کو ایمان پورا کرنے کے لیے گھر میں آ کر قرآن نہیں کھولنا پڑا، عمر کو قرآن ایمان پورا کرنے کے لیے تسبیح نہیں پھیرنی پڑی. اور کیا کیا عمر نے کہ عمر کا ایمان پورا ہو گیا؟ کھڑے کھڑے کہا تو اب میں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. فرمایا انہ الان جا تیرا ایمان پورا ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آئی ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. ایک زبان سے بول دو لاہور کا بچہ بولے بھائی ایمان کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ. ایمان کیا ہے؟ نہیں جان سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ، جان سے بڑھ کر محبت. بے شک یہ جتنے منافق ہوئے منافق کس بات پر ہو گئے؟ شراب پیتے تھے اس لیے ہو گئے ہیں، نہیں نماز چھوڑی اس لیے ہو گئے ہیں، روزے نہیں رکھتے تھے اس لیے ہو گئے ہیں، داڑیاں منڈاتے تھے اس لیے ہو گئے ہیں، پگڑی نہیں باندھتے تھے اس لیے ہو گئے ہیں. اور کس بات پر منافق ہوئے ہیں یہ؟ نمازیں موجود، روزے موجود، حج موجود، زکوٰۃ موجود، صدقے موجود، پھر سرکار کریم کی عزت نہ دیکھ سکے. اور عبداللہ بن ابی بدبخت سید الحرامیین وہ یہ کہنے لگا یہ مکے سے بھوکے آئے اور یہاں آ کر ہمارے مال پر نظر ہے ان کی. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، رب نے فرمایا محبوبہ ایدی قبر تیوی نہ کھلومی تیرے واسطے مغفرت نہ منگی. ہن میں دیا نمازاں نوں نہیں دیکھنا کہ تیرا عشق سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں محبت کتنا اثر رکھتی ہے. آپ یہاں سے سچ بتلائیں، اس طرح والے بول کر ایمان سے بتلائیں کیا محبت کی تاثیر ہے کہ نہیں، فضیلت ہے کہ نہیں، اس کی فضیلت ہے کہ نہیں. اور جو آپ کو کہتے ہیں محبت 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 محبت، ہم جو نمازی پڑھتے ہیں تو کیا محبت نہیں ہے؟ ہم سارے دیوبند کے رنڈے یہی کہتے ہیں. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا محبت نہیں کرتے؟ محبت کیا یہ ہے؟ انہیں بولو تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، تم نے کب سے نماز کا نام ایمان رکھ دیا ہے. ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم نماز کے منکر نہیں ہیں کہ منکر صلاۃ کافر ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پٹی الٹی کیوں پڑھا رہے ہو؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے اور وہ محبت دل کا معاملہ ہے کہ دل میں تصویر یار کے سوا کچھ نہیں. اب میرا سوال ہے آپ سے پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا کون سا صحابی ہے؟ پوری جماعت صحابہ میں، منافقین میں نہیں، منافقین میں نہیں. نمازیں سب سے زیادہ کس کی ہیں؟ نفل، راتاں نوں رونا، تو داڑھی تیار ہو جانی، تو مصلی تیار ہو جانا. کون ہے وہ شخص؟ او بسم اللہ کرا منہ لے. یہ مولا کائنات کی بات کی نا. مولا مرتضیٰ نمازیں بھی زیادہ، روزے بھی زیادہ،
رونا بھی زیادہ. پر حضور نے فرمایا ایمان ابو بکر کا سب سے زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. شانوں میں بڑا پکا علمی ہوں, اللہ کے فضل نال بڑا پکا علمی ہوں, پر گال حضور دیئے ہے تو ہم سمجھ آنی چاہیے. اور نمازاں جنہ دیا چوکیاں تو حضرت ابو بکر صدیق تو اونچی زیادہ, حضرت ابو بکر صدیق کی نمازوں سے زیادہ نمازی حضرت علی, ویسے بھی عقلی طور پر بھی, کیونکہ یہ انہیں تو بعد دنیا چاہیات رہے, انہیں نمازاں زیادہ پڑھی ہیں, پنجے نمازاں بھی زیادہ پڑھی ہیں, تشنامی زیادہ پڑھی ہیں. اور رسول نے فرمایا لو وجنا ایمان و ابی بکر بے ایمان جمیع امتی لرجا ایمان و ابی بکر. فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان ترکڑی وچ رکھ کے تولیا جائے تو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے ایمان ابو بکر کا بھاری 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 بھاری. تکبیر. صحابہ و اہل بیت زندہ باد. اب جو ایمان ابو بکر پاک کا بڑھ رہا ہے. ایک ساتھی عرض کرنے لگا, جب حضور نے یہ فرمایا, ایک ساتھی نے عرض کیا یا رسول اللہ جان قربان کرو 80,000 دینار لے کے آیا ہے ابو بکر آپ کی خدمت میں پیش کیتا ہے, 80,000 دینار لے کر آیا تو اس لیے بھاری ہے ایمان 80,000 کی وجہ سے, تو میں بھی جاتا ہوں اور میں 80,000 دینار لے آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک عرابی نے کہا کہ میں 80,000 دینار دیتا ہوں تو میرا ایمان بھی اتنا ہو جائے گا جتنا ابو بکر کا. کہا نا گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر دو نام ہیں, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر. اب مولا کا بھی لوگ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمک چمک گلی گلی. فرمایا 80,000 دینار. کہا نام. اس نے کہا پھر نمازاں دی وجہ تم سے ہے. کہا نام. کہا وضو کی وجہ سے ہے. کہا نام. یا رسول اللہ کیڑی شے چیز کیڑی ہے جنہی وجہ تمہیں ایمان بد گیا. فرمایا وہ ایک بات ہے اس کے دل میں. ایک گل اور پتہ لگ گئی, یہ گل وہی دس سکتے ہیں دل وچ گل ہے جنوں دل دی وچلی دا پتہ. سمجھ آئیے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اس کے دل میں ایک بات ہے, اس وجہ سے اس کا ایمان افضل ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. فرمایا تو سارے میں نے آخیا کوئی نہ کوئی معجزہ دسو. تو مولا مرتضیٰ بھی اجازت منگی کہ میں ابے جی نوں پوچھ لواں تو کلمہ تاں پڑھ ساں. ابو بکر نے پیر بھی نہیں پٹیا. میں آخیا میں رسول ہوں, انہوں نے آخیا میں انتظار کر رہا تھا اعلان کب کرو. بڑا کو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. صحابہ و اہل بیت. اب آپ سمجھیں اسی طرح اہل بیت کی اب شان سنیں. یہ بات سیدنا صدیق اکبر پاک کی ہرگز کہ اہل بیت سے آپ بھی خارج نہیں. یہ کنوں سمجھ آوے ابو بکر بھی اہل بیت میں کو سے آگے تیرا سورہ تیرا خاندان بڑھ جاتا ہے, حضور نے سورہ آج نہ بڑھ سکے. تیرا جو سورہ تیرے گھر آیا ہوئے, تھوڑا سسر آیا ہوئے تھوڑے گھر, ہمارے سسر جی ہماری بیگم کے ابو جی آئے, تیری بیگم دا ابو پہوے انہوں ایت الکرسی بھی نہ ہوئی تو وہ تیرے خاندان وچ آ گیا, وہ تیرے خاندان وچ آ گیا. تو وہ اجے نہ آیا جنہیں موڑے تے چڑھا چاہ کے تو غارے راکت لے گئے. اچھا ایمان کی بات ہو رہی تھی نا. اب ایک ساتھی وہاں مسلمان صحابہ میں سے
کلمہ پڑھنے والا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا, منہ بنایا. حضرت عباس کون ہے؟ انہوں نے کسی دی گل ضرور سی. انہوں نے کہا انہا قریش یا لکی عبادو ہم بادا لکوہم بے بشر حسنے ویسا لکونا بے وجود اللہ نارے کوہا. یہ جنہوں آپس کی ملتے ہیں سنگی قریش علیہ یا رسول اللہ بڑے ہس کے ملتے ہیں مسکرا کہ حالانکہ وہ بھی خاندان قریش حضور دا ہے. آپس میں بڑا جناب مسکرا جدوں سمجھ کرتے ہیں نا توڑے نڑے والے منہ منہ ایسے جیسے میں جانتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے منہ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے محبت ہے کہ قربان آقا کیا بات ہے. وہ مسکرا کر نہیں ملتے. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا. اے جنہیں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی عربی دی یہ عوابی کسی میں عربی دی لگی ہے نا وہ یہ غور کر لوے غضبا مفعول مطلق ہے. سمجھ آئیے اگے شدیداً پھر تاکید لگی ہوئی. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیداً شدید غصے میں حضور آئے. حضور کا غصے میں آنا سمجھتے ہو کس کا غصے میں آنا؟ حضور کا غصے میں آنا سمجھتے ہو؟ حضور جے غصے چاہ جان تو خدا غصے چاہتا ہے. جے حضور خوش ہو جان تو خدا خوش ہوتا ہے. میرا تو نظریہ بڑا اتنے دا جائے وہ میں اجے بھی تھوڑے سامنے نہ پیش کرنا وغیرہ میں تو یہ کہتا ہوں جہدے ہاتھ میں وہ اپنا ہاتھ آ کے ان کافر ہے جڑا وقت آ کے تو وقت وقت نہیں ہے. وقت وقت لیکن آپ دیکھیں نا آپ غور فرمائیں توجہ فرمائیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری جان آپ کا قربان. آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تھوڑی سی. حضور غصے میں آئے غصے میں آ کر فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ پھر قسم کی گل ہے جتنے ایمان دی گل ہوئے صحیح قسمہ چاہنے بڑی اللہ دی قسم چاہنے تو چلو اللہ تی یقین کر لو. والذی نفسی بیدہ اس رب کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے لا یدخلو قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم کسی ایک بندے کے دل میں ایمان اس وقت تک داخلہ یدخل سمجھا سمجھا بیٹھے اٹھنا اللہ جلنا نہیں میرے پیروں میں ہاتھ نہیں لینا پڑھنے دے اوکے پڑھنا نہیں پیچھے ٹھو پیچھے ٹھو علی رضا تھلے آ جرا میری لت نو بسم اللہ اے دو ستون ہے دو کیے اے سمجھو اے دل اے دو ستون کے درمیان حضور کے فرماتے ہیں غور آپ بھی بیٹھے رہے اگر بڑے عمر پر نظمی ہو ادھر میری طرف توجہ کرو. آپ یہ تصور کریں آپ دیکھیں میری طرف خاموشی ہو. یہ تصور فرمائیں کہ یہ دل یہ کیا ہے دل. یہاں سے کوئی آ رہا ہے بندہ یہ سمجھ لو یہاں یہ دل ہے اور یہ ایمان مجھے ایمان سمجھو. ان دونوں ستونوں کے درمیان دل سمجھو اور ایمان آتا ہے یہاں سے اندر نہیں جاتا ایسے چیک کرتا ہے بھائی محبت کس کس کی ہے اس کے دل میں ایمان آتا ہے اور رک جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والذی نفسی بیدہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یدخلو داخل نہیں ہوتا. اللہ کی قسم پروفیسر صاحب حضور پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے
لا یدخلو ایمان نہیں بڑھتا. ایمان کا ایمان بھی تو مصطفیٰ ہے. اور ہر انجانے گھر میں کوئی نہیں جاتا. انجانے گھر میں کوئی نہیں جاتا, اپنے ہی گھر میں جاتا ہے. اب جس دل میں حضور اور حضور کی اولاد کی محبت ہو, ایمان کا وہ اپنا گھر ہے. ایمان کیا بات ہے گھر ہے, اور وہ پھر سیدھا آتا ہے, دستک مستک بھی نہیں دیتا, بڑی مچل مچل کے آتا ہے. ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے, پھر قیامت آ جاتی ہے پر ایمان دل سے نکلتا ہے. ایمان سب سے زیادہ یہاں حضور نے فرمایا جس کے دل میں محبت نہ ہو, اس کا مطلب کہ ایمان کا دار و مدار محبت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ محبت کے ساتھ. یہی تو سبب ہے شراب کے نشے میں مست انست ہو کر ایک صحابی مسجد میں آ گئے جبکہ شراب حرام تھی, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور مجھے بیان کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے سبحان اللہ کہ اگر اس کے بیان کرنے میں کچھ کراہت ہوتی خود حضور نے بیان کرتا. یہ 14ویں صدی کے مولوی صاحب کو زیادہ درد ہے دین کا, یا اس کو زیادہ درد ہے دین کا جس کی ادا کا ہی نام دین ہے؟ نہ مولانا صاحب کی سنت جو ہے, مولانا صاحب کا عمل جو ہے وہ سنت ہو سکتا ہے؟ اونچا بولو, دب کے بولو, ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب کی بلا پگڑی ایسے بنتے ہیں, لیکن مولوی صاحب اگر ایسے باندھیں سنت ہو جائے گا؟ بولو. ہاں حضور نے جو ایسے باندھی. اب کعبے کا طواف یوں کر کے کیا جاتا ہے, یوں سے, یہ اجرے سے یوں چکر. اب اگر کوئی مولوی اس طرح سے چکر لگانا شروع کر دے, ہے یہ بھی چکر, ہے یہ بھی چکر, پر یہ تیرے نصیب کا چکر. تو دین کا زیادہ جاننے والا ہے یا دین کو وہ زیادہ جانتے ہیں جن کی ادا ہی کا نام دین ہے؟ مجھے یہاں سے کوئی گلاس ہے, بوتل کوئی ہے ویسے, چلو ویسے پکڑنے کے لیے دے دو, یہ دے دو, تھوڑا پانی بھی ڈال دو, میں پی بھی لوں گا. توجہ, میں نے تو 15 منٹ بات کرنی تھی, پھر وہ پروفیسر صاحب کی محبت میں ان کو میرے سے جتنی بھی ہے پر مجھے بھی ان سے ہے. یہ دنوں میں آج کرنا ہے, 4 دن 8 ہوتے. ادھر میری طرف دیکھو, وہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے. مرشد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے, وہ سارے اپنے ساڑے ہوتے رہتے ہیں, روز ہی ہوتے ہیں. توجہ کر, توجہ کر, یہ گلاس ہے, اس میں کیا ہے؟ پانی. پانی اس سے میں نے کون سے ہاتھ میں پکڑا, پھر اسے دیکھا, گنتے جائے, پہلے سجے ہاتھ نپیا, تکیا, بیٹھا ہوں یہاں میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 4, سبحان اللہ, 5, 6, 7, یہ 5ویں ہے, 3 سلسوں میں ایک ہی بات. کتنی ہو گئی؟ 5. الحمدللہ. اچھا, یہ گلاس میں نے پکڑا ایسے ہی ہے, میں نے پکڑا, بسم اللہ میں نے پڑھی, 3 سلسوں میں میں نے پیا. اگر میں گلاس یوں پکڑ, اب بتلانا, میری طرف دیکھنا, میں تمہیں جو بات سمجھاؤں گا, یا تو آج آپ کے کلیجے کے اندر تبدیلی وارد نہ ہو تو مزہ نہیں کرتا. یہ دین تو سمجھنا نہ آیا, اے دین. اچھا نہیں جی غریب نواز, یہ میں نے
یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا ہی ہے نا؟ بول دو آپ کا. آپ کا. اٹھے تھوڑے جی بول جاؤ گے. یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا. اس میں نے پکڑا ہاتھ. یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, اس میں بھی میں نے پکڑا, اس میں بھی. تو بیٹھ کر بھی میں نے پیا, کھڑا ہو کر بھی, 5-6 سانسوں میں بھی عمل میں نے کیا. پر وہ جو پہلے والا تھا وہ بھی عمل ہے, جو بعد والا تھا وہ بھی. اس کا مطلب ہے عمل میں برکت نہیں. بات عمل کی نہیں, جس عمل کے پیچھے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اس کی ہے. رسول کے غلام ہے. اب آپ بتاؤ کہ گل ساری اگر حضور پر نور کھڑے ہو کر کے ارے گل دسا ہو گیا. حضور نے پانی پیتا ہے, مولا علی کی سنت سمجھ کے پیتا ہے. ابو ہریرہ پاک نے روکیا ہے, انہوں نے کہا اے علی کھڑے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے, بیٹھ کر پینا اپنی سنت. فرمایا بیٹھ جا, تو علی سے زیادہ سمجھتا ہے. فرمایا علی سے زیادہ جانتا ہے, وہ بیٹھ کر پینا سنت ہے. عیسائی نے ایک مرتبہ میرے سامنے ایسے پیا ہے تو میں حضور کی سنت سمجھ کے, اب میرا کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں ہے چونکہ میرے دماغ میں ادائی مصطفیٰ ہے. کون دسو گل پھر کس گل دی ہوئی؟ کون کدے دماغ میں ایک گل نہ ہوئے تو کوئی کھلو کے پیوے جائز ہے؟ اچھا بولو. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. بالکل بے شک پانی بیٹھ کے چاہیے. ہر عمل کے پیچھے حضور کی ذات. اور یہ بھی مولوی صاحب کو کوئی کہیں کہ نہیں جی یہ حدیث نہیں بیان نہ کرنا جو میں نے شروع کرنے لگا تھا میں کہ بندہ شراب کے نشے میں یہ نہ بیان کیا کرو, اس سے امت پر فرق پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے حضور نے سمجھ ہی کو نہ آئی پہ اس گل فرق پڑنا جس نے نہیں پڑنا تو نے چوکیا تو سب زیادہ دین دے ٹھیکیدار. حضور پر نور نے کہ مجلس میں ایک بات ہو تو جنا جنا بیان کرے وہ دا نا انس بن مالک ہو. کون سبحان اللہ. بیان کرنا کون کرنے والا ہے؟ حضرت انس بن مالک. لو جی فرماتے ہیں بندہ ہے. توجہ پتر, توجہ 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 میری طرف توجہ کر لو. غصہ جانے دو, جانے دو. میری طرف دیکھ لو, غصہ جانے دو. آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا پڑو. غصہ سبحان اللہ. تھوڑا متا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں. اچھا لے جی لو جناب. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, وہ بندہ آ گیا حضور کی محفل. حضور نے فرمایا اس کو سمجھاؤ شراب حرام ہو چکی ہے. 20 مرتبہ پہلے بھی اس کو منع کیا, دوبارہ پھر پی لیتے بار بار. اسے کہو یہ کام کرنا حرام ہے. اسے ساتھ یہ بھی کہو خدا کا خوف کرے, ساتھ یہ بھی کہو کہ میرا بھی ادب و احترام ہے. تو دونوں چیزیں یہ مد نظر رکھے, خشیت خدا و ادب. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ اٹھے, انہوں نے اسے ایسے, کچھ لوگ اٹھے انہوں نے ایسے کپڑے کو ایسے کر کے نا چورس کپڑے ایسے اور کہا گیا ما خشیت اللہ تعالی وما استحییت بالرسول اللہ. خدا سے ڈرتے نہیں اور حضور سے حیا بھی نہیں کرتے. ڈرو. حضور بیٹھے رہے دیکھتے رہے. فقال بعضنا, انس کہتے ہیں کچھ بندوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اخزاک اللہ, خدا تجھے ذلیل کرے. یہ صحابہ میں سے کسی نے کہہ دیا. کس کو کہا؟ اس شخص کو شرابی کو. کس نے شراب؟ ہاں جی کلمہ پڑھتا تھا, مسلمان تھا. اس کو میں اگے سی سمجھ لگے ہو. جب حضور نے
آتا جے کدے کافر ہوئے پی گاوے تو پھر تو دیتے کہہ دی کنی نا. جب یہ حضور کے کروں میں آواز آئی نا آپ کے اذنین مقدس سین میں جب یہ آواز پڑی نا اخزاق اللہ تعالی خدا تجھے رسوا اٹھ کے کھڑو اٹھ کے کھڑے ہوئے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں لا تقولوا ہاکذا خبردار ایسے مت بولو بل قولوا بلکہ یہ کہو اللہم اغفرہ ورحمہ یا اللہ اس پر رحم کر اور اس کی اب جی آخری جملہ سننا جی آخری جملہ حدیث شریف فرما واللہ جتھے محبت علی گل واللہ ہے یہ نقطہ نوٹ کر لو فرما واللہ اللہ کی قسم ما علم تو میں اس کے سوا نہیں جانتا اللہ مگر جی انہو یحبنی وَيُحِبُّ اللَّهِ میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کے دل میں میری بھی محبت ہے خدا کی بھی محبت. آپ غور فرما رہے ہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ محبت کیا ہے. حضور محبت کرنے والے گناہگاروں کو لعنت بھی نہیں انہیں دیتے. تو میری خطا معاف کرے میں گل کرنا چاہتا ہوں کرنا تو جڑا محبوب ایڈے جے مذنب نوں اپنے سامنے لعنت نہیں ہون دینا وہ سڑن دے گا. یہ حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال حقیقت ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ایمان میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ مومن ہی نہیں ہوا جس نے حضور میں نور خدا نہ دیکھا. جاتے جاتے دو چار انہوں نے کہیں سنا جاؤں ابریز رہا صاحب کسی بندے حضرت عبداللہ جی دباغ کو پوچھے حضور پاک علیہ وسلم کی جتنی توانوں معرفت ہے وہ تو دسو بھائی مڑ مڑ کے سارے آتے ہیں حضور پاک کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا کوئی نہیں جان سکتا کوئی تو جڑی توانوں معلوم ہے وہ دس دو. وقال شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اعلم ان انوار المکونات کلھا من عرش و فرش و سماوات و اردین و جنات و حجب ما فوقها و ما تحتها اذا جمعت کلھا وجدت بعد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کسی آپ سیانے اور سمجھو. اور ابو جلیل بستامی نے کیا کہا بس ان کی کول پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا. کسی شخص نے پوچھا حضرت باج جلیل بستامی سے کہ آپ بتلائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے بارے میں. انہوں نے جو جملہ کہا وہ ذرا کان کھول کے سنیے. فرماتے ہیں غستو لجت المعارف غستو لجت المعارف علا این حقیقت المحمدیہ فائزہ بینی و بینہا سبعین حجب ولو دنوتو من الحجاب الاول لخترقتو کما تخترق الشعرتو اذا القیت فی النار. فرمایا میں نے حضور پاک کی حقیقت جاننے کے لیے معارف کی گہرائی میں غوطہ لگایا چنبی ماری. جدوں میں وہ معارف جانن کی کوشش کی تھی تو میرے حضور دی حقیقت دے درمیان 70,000 پردے آگئے. جے میں پہلے پردے دے نیڑے ہوار انج سڑ جاوار جی میں اگ وچ وال سڑدا ہے میں ترت پلٹ کے پیچھے پھریاں اگے میرا واہ نہیں چلیا. 70,000 پردیاں وچوں جے آخری پردے دے نیڑے کوئی نہیں جا سکتا تو باقیاں دے اگے کی ہونا ہے اللہ ہی.
بس حضور کی محبت ایمان ہے، بے شک حضور کی محبت ایمان ہے، اس پر وعدہ کرو